اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہماری انسان شناسی میں فطرت کے شعبے اور فطرت کے مراتب بیان کیے جا رہے تھے، اور اس میں فؤاد کے اوپر گفتگو ہماری مکمل ہوئی تھی۔ عرض کیا تھا کہ فؤاد مرکز ہے روح کے لیے، فطرت کے لیے، جس کا کام ہے ادراک کرنا، اور ادراک کے لیے کہا تھا کہ کچھ وسائل کی ضرورت ہے، ابزار کی ضرورت ہے کہ جن کے ذریعے یہ فؤاد مقام ادراک میں اپنے آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ اس لیے عرض کیا تھا کہ فؤاد کا کام ادراک، سماعت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، بصیرت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، شامہ، لامسہ، ذائقہ بھی اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ مختلف آیات ہیں قرآن کے اندر، آپ خود بعد میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی کلمہ فؤاد یا افئدہ استعمال ہوا ہے اس کی جمع، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو متعلقات ہیں ان کے وہ متعلقات متعدد ذکر ہوئے ہیں۔ کہیں پہ سماعت کا تعلق اس کے ساتھ ہے، کہیں پہ رؤیت یعنی بصیرت کا تعلق اس فؤاد کے ساتھ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرکز ہے فہم و ادراک کے لیے۔ ظاہراً آیت ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، آیت مربوط ہے پیغمبر اسلام سے۔ جب معراج پہ گئے اور معراج پہ جانے کے بعد پیغمبر اسلام کو کچھ حقائق دکھائے گئے، ان حقائق کو دیکھنے کے لیے البتہ اس باصرہ سے نہیں نظر آتا، بصیرت سے نظر آتا ہے، اور بصیرت کا تعلق فؤاد کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد خالق کائنات فرماتا ہے پیغمبر اسلام کی برجستہ ترین صفت ما کذب الفؤاد ما رأى، یعنی وہاں پہ فؤاد حقیقت کو ہی دیکھ رہا تھا، حقیقت سے ہٹ کر کسی اور چیز کو نہیں دیکھا۔ جو دیکھا ہے حقیقت تھی، جو دیکھا ہے سچ تھا، جو دیکھا ہے صدق تھا، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلق اس کا ادراک سے۔ وہ مرحلہ دیگر فطرت کا بنام قلب ہے۔ قلب لغت کے اعتبار سے تبدیل ہونے کو کہا جاتا ہے، منقلب اسے سے نکلا ہے، یعنی ایک حالت کے اندر اگر تبدیلی رونما ہو، اس تبدیلی کو قلب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ تبدیلی مثبت بھی ہو سکتی ہے، منفی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ تبدیلی مثبت ہو۔ بالآخر جس قسم کی تبدیلی ہو، اس تبدیلی کو قلب سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور انقلاب باب انفعال سے ہے۔ باب انفعال کا خصوصیت مطاوعت ہے، اثر پذیری ہے۔ قلب تبدیلی کو کہتے ہیں، انقلاب تبدیلی کو قبول کرنا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کسر سین کے ساتھ توڑنا، انکسار توڑنے کے اثر کو قبول کرنا، وہ قلب تبدیلی ہے۔ اور یہ تبدیلی کہاں پہ ہو سکتی ہے؟ وہ متعدد موارد ہیں، یعنی مصادیق بہت زیادہ ہیں۔ تبدیلی کلام میں بھی آ سکتی ہے، تبدیلی معانی میں بھی آ سکتی ہے، تبدیلی صفات میں بھی آ سکتی ہے، تبدیلی ذات میں بھی آ سکتی ہے، اور جو ذات اس تبدیلی کو قبول کر رہی ہوگی اس ذات کو ذات منقلب کہیں گے۔ یہ لغوی معنی ہے عربی کے اندر قلب کا۔ لیکن اگر ہم اصطلاح کی طرف آئیں، اور قرآنی اصطلاح میں قلب کس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ اہم ترین پہلو ہے قرآن کا انسان شناسی کے اعتبار سے، کہ آپ قرآن کی آیات یہاں پہ جب دیکھتے ہیں تو بڑی متضاد قسم کی آیات ملتی ہیں پورے قرآن میں۔ کہیں پہ کلمہ قلب استعمال ہوا ہے اور فوراً اس کا کام فہم و ادراک و معرفت و شعور کو ذکر کیا گیا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ فقہ کیا ہے؟ ادراک عمیق ہے، ادراک عمیق کو فقہ کہا جاتا ہے۔ بس اس کا کام کیا ہے؟ ادراک کرنا، سمجھنا۔
ہو، بس قلب کا کام یہ بھی ہے جس کو ادراک سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور عرض کیا تھا کہ یہی کام کس کا ہے؟ فؤاد کا بھی ہے. بس قلب اس اعتبار سے اس کا کام بھی کیا ہے؟ سمجھنا، ادراک کرنا، معرفت کے میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا. یا بعض آیات ایسی ہیں کہ جو ناظر ہیں اس بات کی طرف کہ اس کا کام فقط فہم و ادراک نہیں ہے، بلکہ میدان عمل میں بعض خصوصیات جب یہ اپنائے گا، ان خصوصیات کی بنیاد پر مقام عمل میں بھی اس قلب کو استعمال کیا گیا. متعدد آیات ہیں. پہلی جہاں پہ کہا گیا ہے قلب منیب صفت ہے، ممدوح صفت ہے قلب منیب، اور دوسری صفت قلب سلیم. تیسری خصوصیات البتہ وہ روایات میں استعمال ہوئی ہے لیکن آیات اس کی تائید کرتی ہیں، جسے کہا جاتا ہے قلب متیم. یہ 3 خصوصیات ہیں قلب کی جو مثبت ہیں، ممدوح ہیں. اور قلب منیب ہو اس کا تعلق بھی عمل سے ہے، قلب سلیم ہو اس کا تعلق بھی عمل سے، اگرچہ فہم و ادراک کی منزل پہ بھی قلب کو سلیم ہونا چاہیے. عرض کروں گا ابھی. قلب متیم میں بھی دونوں رکن ہیں، یعنی معرفت بھی چاہیے، عمل بھی چاہیے. وہ ہر ایک کا ایک ہے. قلب منیب، کس قلب کو قلب منیب کہتے ہیں؟ منیب اس میں فاعل کا صیغہ ہے، انابا یونیبو سے انابت. منیب یعنی جو بار بار نوبت میں ہے، کہتے ہیں نا نوبت ایک کے بعد دوسرے کی آدمی کی باری جب آتی ہے، اس باری کو عربی میں نوبت کہا جاتا ہے. وہ بس قلب منیب کیوں کہتے ہیں؟ کہ بار بار نوبت میں لگتا ہے، لائن میں لگتا ہے. کس لائن میں؟ لائن توحیدی میں. خداوند عالم کی بارگاہ میں جانے کے لیے بار بار اپنے آپ کو اس منزل پہ گامزن کرتا ہے، اس لیے اس کو قلب منیب کہا جاتا ہے. نوبت وار، بار بار. وہ بھلے صبح اٹھتا ہے، اپنے آپ کو خداوند عالم کی اطاعت میں پاتا ہے، پھر جس کام میں مشغول ہوتا ہے وہ بھی اطاعت خدا میں ہوتا ہے. کام کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، کھا رہا ہو، سو رہا ہو، جو بھی کام کر رہا ہے اطاعت پروردگار میں جو زندگی بسر کر رہا ہے، بار بار ہر کام میں، ہر فعل میں، ہر مشغلے میں. اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قلب منیب. نوبت میں لگا ہوا ہے، بار بار اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے آمادہ رہتا ہے، اس لیے قلب منیب کہا جاتا ہے. وہ یہ مقام عمل سے، نماز میں ہوں، بازار میں ہوں، گھر پہ ہوں، مدرسے پہ ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، اگر اطاعت الہی میں گزر رہی ہے زندگی تو یہ قلب منیب ہے. قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم البتہ یہاں پہ عرض کر دوں کہ یہاں پہ 2 کلمے ہیں اور 2 کلمے مشترک لفظی کے طور پہ ہیں. سلیم صفت ہے، مشبہ کا وزن ہے نا، وہ صفت ہو رہی ہے قلب کے لیے. یہ کلمہ سلیم مشترک لفظی ہے. ایک مرتبہ سلیم کا معنی ہوتا ہے محفوظ، سالم، ہر نقص و عیب سے بری چیز کو سلیم کہا جاتا ہے. یا سقیم کے مقابلے میں؟ جی سقیم کے مقابلے میں، ہاں، مریض نہ ہو. بلے سقیم کے مقابلے میں بھی کہہ سکتے ہیں، نقص و عیب کے معنی میں مقابلے میں بھی کہہ سکتے ہیں، فرق نہیں کرتا. یہ مریض نہیں ہے، محفوظ ہے، سالم ہے، ہر قسم کے عیب سے بری ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے، یہ جب سلیم محفوظ کے معنی میں ہے، نقص و عیب و مرض و بیماری سے، اس کے لیے جو مادہ عربی میں استعمال ہوتا ہے یا سلم ہوتا ہے یا سلم ہوتا ہے، یعنی لام پہ سکون ہے. سلم یا سلم سے جب یہ کلمہ سلیم یا سالم بنتا ہے تو اس کا معنی ہے محفوظ رہنا، آفات سے بچ جانا، نقائص سے بری ہونا. اس سے جب سلیم بنے یا سالم، اس کا معنی ہے محفوظ رہنا. دوسرا معنی سلیم کا کیا ہے؟ سلیم کا کیا ہے؟ فارسی میں کہتے ہیں مارگزیدے، اردو میں کہتے ہیں سانپ کا ڈسا ہوا. سلیم جس کو سانپ ڈس لیتا ہے اور اپنا زہر اس کے بدن میں چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ تڑپ رہتا ہے، سکون نہیں ہوتا، چین اس کا ختم ہو جاتا ہے. اس کو بھی عربی میں سلیم کہا جاتا ہے. دعا کے اندر یتململو کتململ سلیم،
اب ظاہراً اگر اشتباہ نہ کروں تو یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ذکر کیا جاتا ہے. جب مناجات کی باری آتی تھی اور بارگاہ الہی میں حضرت مناجات کرتے تھے، مناجات میں جو کیفیت ہوتی تھی حضرت کی وہ اس طرح سے ہوتی تھی کہ جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا انسان اپنے سکون کو کھو دیتا ہے. کہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام جب بارگاہ الہی میں آتے تھے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں جا کر پاتے تھے. خصوصیت یتململ، تڑپ رہے ہوتے تھے کہ تململ سلیم، ایسے شخص کی طرح جس کو سانپ نے ڈس لیا ہو، اژدہا نے ڈس لیا ہو. تو یہ کیا کرتا ہے، سانپ جب ڈس لیتا ہے اپنا زہر اس کے اندر چھوڑتا ہے، اس زہر کے نتیجے میں سکون انسان کا ختم ہو جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، تڑپ ہوتی ہے. اور شدت تڑپ کو بیان کرنے لیے کہا جاتا ہے تململ سلیم. بس یہ سلیم بے معنی تڑپ ہے، چین کا ختم ہو جانا، سکون تباہ ہو جانا. خوب یہ اگر سلیم سانپ کے ڈسے ہوئے کے معنی میں ہو تو اس کا مادہ کیا ہوگا؟ اس کا مادہ ہے سلم، لام کے اوپر زبر ہوتا ہے. اگر سلم مادہ سے سلیم ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ سانپ کا ڈسا ہوا، جس کو اضطراب کی کیفیت جس پہ طاری ہو، تڑپ رہا ہو، سکون نہ ہو، یعنی بالکل اپوزٹ معنی ہے. سلم یا سلم سے ہو تو پھر کیا ہے؟ محفوظ، بالکل اطمینان کی زندگی، محفوظ تمام عیوب اور نقائص سے. اسی لیے آپ جا کر زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کیا ہے؟ انا سلم لمن سالمکم وحرم لمن حاربکم. یہ سلم کیا ہے؟ وہی محفوظ کے معنی میں ہے. لیکن اگر سلم سے ہو تو پھر وہ تڑپ کا معنی ہے. بس یہ قلب سلیم جو اس کی صفت ہے قلب کی، یہ کس سے ہے؟ آیا سلم یا سلم سے ہے یا سلم سے ہے؟ وہ دونوں درست ہیں. اگر قلب سلیم سے ہو کہ یاد خدا کے اندر یہ اپنے آپ کو اطمینان کی منزل میں پاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قلب سلیم کب بنتا ہے؟ کہ جس میں ذکر خدا ہو. اگر ذکر خدا ہو تو یہ کیا کہلائے گا؟ قلب سلیم. خود نتیجہ کیا ہوگا؟ یاد الہی سے انسان آرام کی منزل پہ آتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، نقائص سے بھی، عیوب سے بھی، اضطراب سے بھی، ہر قسم کی پریشانی سے ذکر خدا سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. لیکن اگر ادھر سے ہو سلیم بے معنی ڈسا ہوا تو یہ قلب سلیم کیا ہے؟ کہ یاد خدا نے اس کو تڑپایا ہوا ہے، اس کو چین نہیں آتا ہے. یعنی دونوں مثبت ہیں. دونوں مثبت ہیں. وہ جب یاد خدا انسان 24 گھنٹے بسر کرتا ہے تو پھر اس کا دل نہیں لگتا دنیا کے اندر. اسی لیے روایت کے جملے ہیں، مضمون ان کا یہی ہے، عربی ذہن میں نہیں ہے. کہا کہ اگر خدا بند عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے یہ وعدہ نہ لیا ہوتا کہ بشریت کی ہدایت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تو کہا کہ ان کی ارواح اس دنیا میں ایک لمحے کے لیے رہنے کے لیے آمادہ نہیں تھیں. کیوں؟ ہوگا یہ ذمہ داری تھی، اس لیے اس عالم میں رکے ہوئے ہیں. اور یہ تڑپ ہے ان کے اندر کہ کب یہاں سے اپنی ذمہ داری ختم ہو اور منتقل ہوں اس عالم سے، کہ اس عالم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر آدمی یہاں پہ رک جائے. نہج البلاغہ میں متعدد تعبیریں ہیں حضرت امیر المومنین کی کہ اگر تمہیں بھی وہ بصیرت مل جاتی اور تم اپنی باطن کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے کہ عالم باطن میں کیا گزر رہا ہے، تو کہا تم ایک لمحے کے لیے اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے تیار نہ ہوتے. لیکن چونکہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے اس لیے اس دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا ہوا ہے. لہذا ہے دوسری تعبیر بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی کہ واللہ لابن ابی طالب آنسو بالموت من الطفل بثدی امہ. وہ حضرت موت کے ساتھ کتنا انس ہے حضرت کو کہ آپ ایک بچے کو تصور کریں، جو بچہ اپنے ماں کے دودھ سے وابستہ ہوتا ہے، کتنی تڑپ ہوتی ہے بچے میں. جتنا بھی درد ہو بچے کو، وہ جب اپنے آپ کو ماں کے سینے سے متصل کرتا ہے سارے درد بچے کو بھول جاتے ہیں. وہ بچے کا انس بہت زیادہ ہے. کہا کہ علی ابن ابی طالب اس سے کہیں زیادہ موت سے مانوس ہے. یعنی کب آئے کہ ہم اس پل سے گزر کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملیں. بس قلب سلیم دونوں طرف سے مشکل نہیں ہے. سلیم تڑپ یاد خدا میں اگر تڑپ آتی ہے، اس تڑپ کے نتیجے میں پھر
انسان کہاں جا پہنچتا ہے؟ وہ بھلے سکون دنیا کا اس سے چھن جاتا ہے. خوب یہ قلب سلیم ہے. وہ قلب سلیم اگر ماخوذ سے بھی ہو تو حقیقتاً وہ استعمال، لیکن وہ قلب جو قلب سلیم کہلاتا ہے کن چیزوں کی وجہ سے قلب سلیم کی منزل پہ پہنچتا ہے؟ کہا مقام معرفت میں توحید سے مالا مال ہو، اور مقام عمل میں رجس نجاست اور غلاظتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، وہ قلب سلیم ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی حیات دو طرح سے ہے. ایک انسان کی حیات حیوانی ہے، اور ایک حیات توحیدی ہے، جس کو آپ حیات معنوی بھی کہتے ہیں، حیات روحانی. حیات حیوانی کیا ہے؟ کہ یہ جو ہم اٹھتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، تولید نسل کرنا، یہ بھی حیات پر متفر ہے. اگر حیات نہ ہو تو یہ کام سارے انجام نہیں پاتے ہیں. اس کو حیات حیوانی کہا جاتا ہے. یہ حیوان میں بھی ہے، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، اپنی نسل آگے بڑھاتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، کام کرتا ہے سارے، وہ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں. یہ حیات حیوانی ہے. یہ حیات حیوانی کب ختم ہوتی ہے؟ انسان سے کب سلب ہوتی ہے؟ وہ دو راستے ہیں اس کے. ایک راستہ ہے موت، دوسرا راستہ ہے قتل. بس اگر قتل ہو جائے یا موت واقع ہو جائے تو کون سی حیات ختم ہوتی ہے؟ حیات حیوانی ختم ہو جاتی ہے. وہ حیات توحیدی کیا ہے؟ حیات توحیدی وہ چیز ہے جو فصل مقوم انسان ہے. ہم نے فصل مقوم انسان کیا سمجھی ہوئی ہے؟ ناطقیت. وہی جو منطق میں ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ انسان کی تعریف کیا ہے؟ حیوان ناطق. حیوان ہے یعنی حیات حیوانی رکھتا ہے. وہ فصل کیا ہے؟ کہ ناطقیت ہے. وہ ناطقیت کو ہم نے فصل سمجھا ہوا ہے، وہ جبکہ ناطقیت انسان کی فصل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ناطق کا معنی ہو مدرک کلیات کو پہچاننا تو بھی فصل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ادراک کلیات انسان میں بھی ہے، ملائک میں بھی ہے، اور حیوانات میں بھی ہے. ہم نہیں سمجھتے. وہ غریزہ ہے. عرض کیا تھا خلط نہیں کریں، وہ غریزہ ہے. یعنی خدا نے سسٹم ایسا رکھ دیا کہ اس سسٹم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. جزئی ہوتا ہے. اب وہ جزئی ہوتا ہے، اولاً کلی نہیں ہوتا. ادراک کلیات اگر ناطق کا معنی کریں، وہ یہ بھی اس کی فصل نہیں ہے، چونکہ فصل جس نوع کی ہوتی ہے اسی کی میں ہوتی ہے، اس کے غیر میں نہیں ہوتی. وہ ملائک بھی مدرک کلیات ہے. بس اس اعتبار سے ناطق اس کی فصل نہیں ہے. آپ تنزل کریں، کہا کہ ناطق کا معنی ہے تکلم. وہ اگر تکلم ہو تو یہ حیوانات میں بھی موجود ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. تکلم کیا ہوتا ہے؟ خوب تکلم اگر ناطق کا معنی کریں تو یہ حیوانات کے اندر بھی ہے. وہ بس ناطق انسان کی فصل نہیں. پھر کیا ہے فصل؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن سے آ کر تلاش کرو کہ قرآن جب انسان شناسی کرواتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے انسان کی حیات یا انسان کی تعریف حقیقی کیا ہے؟ الانسان حی متعلہ. متعلہ ہونا اس کی فصل مقوم ہے. حی ہے، بلے حی کیا ہے؟ یہ جنس ہے. ہر ایک کے اندر حیات ہے. اب حیات کے مراتب میں کسی کے اندر حیات نباتی ہے، کسی کے اندر حیات جمادی ہے، کسی کے اندر حیات حیوانی ہے، اور کوئی حیات انسانی سے برخوردار ہو جاتا ہے کہ یہ جو درہ امتیاز ہے. بس یہ جنس ہے. فصل کیا ہے؟ کا فصل ہے متعلہ ہونا. متعلہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم متعلہ باب تفعل ہے، اور باب تفعل کی خصوصیت وہی مطابقت کی ہے. ایک ہے لفظ فقہ اور ایک ہے تفقہ. متفقہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو فقہ سے وابستہ کر دیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متفقہ. یہ باب تفعل کی خصوصیت ہے. وہ متفقہ کون ہے؟ جس نے اپنے آپ کو فقہ کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں متفقہ. جتنے کلمات بھی اسی طرح سے ہیں. آپ کہیں صدق. صدق کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے. اور متصدق کون ہے؟ جس نے اپنے آپ کو صدق سے وابستہ کیا ہو، صدق کے ساتھ اپنا رابطہ رشتہ جوڑ لیا ہو، اس کو متصدق کہیں گے. متعلم. جتنے بھی کلمات ہیں، بڑی خوبصورت تعبیر ہے حضرت امین علیہ السلام کی نہج البلاغہ میں. واللہ لقد تقمص ابن ابی قحافہ وانہ لیعلم ان محلی منها محل الکتب من الرحا ینحدر النسیل ولا کوئی خطبہ شقیقیہ میں وہ کیا کیا ہے؟ لقد تقمص.
اس نے تقمص کیا ہے. قمیص وہ خود چیز ہے، تقمص جو اپنے آپ کو قمیص سے چپکا لے اسے کہتے ہیں متقمص. اس نے اپنے آپ کو چپکا دیا ہے کس کا؟ قمیص خلافت کے ساتھ. اور اس کو پتہ ہے کہ یہ قمیص خلافت اس کے تن سے بہت بڑی ہے. ظاہر سی بات ہے جب ایک قمیض آدمی پہن لے جو اس کے تن سے بڑی ہو، حرکت کر سکے گا؟ اصل وہ قمیص معنی بن جائے گی اس کے چلنے کے لیے. اور اس کو معلوم ہے کہ انہو لیعلم، جانتا ہے یہ کہ ان محلی میں نا محل القطب من یہ قمیص میرے تن پہ زیبا لگتی ہے، مجھ سے ہٹ کر جو بھی پہنے گا اس کے لیے تقمص ہے. وہ قمیص کے لیے اس کا ساختار ہی نہیں ہے، بنی ہی نہیں ہے. باب تغول کی خصوصیت کیا ہے؟ کسی چیز سے اپنے آپ کو وابستہ کر لینا. جب وابستہ کرتا ہے تو اس چیز کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اس چیز سے وابستہ ہو جاتا ہے. عرض کر رہے تھے کہ اس کی فصل مقوم کیا ہے؟ متعلق. الوہیت کیا ہے؟ اللہ ذات ہے. اب وہ اعلیٰ سے ہو یا بالا سے ہو فرق نہیں کرتا ہے، جس سے بھی ہو فعلاً اس میں بحث نہیں ہے. الہ ذات خدا، اور متعلق جو اپنے آپ کو ذات خدا سے وابستہ کرتے بالاختیار، وہ ذات کیا ہے؟ صرف انسان ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی تعریف جامع اور معنی کیا ہے؟ حی متعلق. یہ حی متعلق کیا بنے گا پھر؟ یہ قلب سلیم کا مالک بنتا ہے. کہاں پہ؟ مقام ادراک میں بھی اور مقام عمل میں بھی. خوب کا یہ حیات توحیدی کا مالک بن جاتا ہے. حیات حیوانی کا ذریعہ کیا ہے؟ موت اور قتل سے ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ حیات توحیدی کس سے وابستہ ہے؟ یہ متعلق سے وابستہ ہے. یعنی جب تک آپ کا رابطہ خدا سے ہے آپ اس حیات سے برخوردار ہیں، اور جس دن یہ رابطہ ختم ہو گیا پھر کیا ہے؟ کہ پھر آپ مردہ ہیں. خوب یہ حیات کب ختم ہوتی ہے؟ کہ اس حیات کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ شرک و کفر و نفاق. ایک ہی چیز ہے لیکن ان کے مراحل زیادہ ہیں. اگر حیات توحیدی انسان سے سلب ہو جائے تو اس کے سلب کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کفر و شرک و نفاق. یہ تین ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کی زندگی میں لاحق ہوتی ہیں تو اس انسان کو مردہ سمجھا جاتا ہے. قرآن نے تقابل کیا ہے پیغمبر اسلام کے لیے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا. پیغمبر کا کام کیا ہے؟ یہ انذار کرے گا. کس کو؟ جو حیات سے برخوردار ہے، جو زندہ ہے اس کو انذار کرے گا. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. عجیب بات ہے، تقابل قرآن کا سمجھ میں آتا ہے. یہاں پہ کافر کو حی کے مقابلے میں قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ حیات کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے؟ موت ہونا چاہیے. خوب یہیں سے قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس حیات کے مقابلے میں کیا ہے؟ موت ہی ہے. وہ موت کیا ہے؟ وہ کفر ہے. بس کفر موت ہے انسان کی، حیات متعلق کی موت. حیات متعلق کی موت ہے، یعنی حیات متعلق نہیں ہے اس کے پاس. بس کافر کو حی کے مقابلے میں قرار دینے سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے اندر تقابل ہے. اب جیسے سیاہی اور سفیدی میں تقابل ہے، موت و حیات میں بھی تقابل ہے. کہ اگر ایمان حیات ہے تو کفر اس کے لیے موت ہے. وہ ایمان کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہا کہ ذات احدیت سے توحید سے وابستہ رہو گے، حیات سے برخوردار ہو. اور اگر حیات سے ہٹ گئے، توحید سے ہٹ گئے اور توحید کو اپنے اندر نہ سمایا، جگہ نہ دی، تو کہا تم پھر چلتی پھرتی لاش ہو، حقیقتاً تم مردہ ہی ہو. بس انسان کی دو حیات ہیں، حیات توحیدی اور حیات حیوانی. حیات حیوانی کس سے ختم ہوتی ہے؟ قتل اور موت سے. لیکن حیات توحیدی کس سے ہوتی ہے؟ وہ کفر و شکر و نفاق سے ختم ہو جاتی ہے. خوب پھر کہاں سے وجود میں آتی ہے؟ کہا توحید سے وجود میں آتی ہے. توحید کے دو مرتبے، توحید عملی اور توحید نظری. یعنی مقام عقیدہ میں ایسا موحد ہو کہ تمام تر شرک کی جتنی بھی جڑیں ہیں وہ اپنے وجود سے خارج کر دے، اور مقام عمل میں اتنا وابستہ ہو ذات احدیت سے کہ اس کے عمل میں شائبہ شرک بھی نہ ہو. اگر یہ دو رکن انسان کے اندر آ جائیں گے، یہ رکن کہاں پہ آئیں گے؟ کہا یہ قلب میں آئیں گے. بس قلب کی حقیقت کیا ہے؟ جو توحید عملی اور توحید نظری سے سرشار ہوگا یہ قلب سلیم ہے. وہ قلب سلیم کا جو عقیدے کی منزل میں بھی
مبرہ اور منزہ ہو اور عمل کے میدان میں بھی موحد ہو۔ ان دو ارکان کے ہوتے ہوئے انسان کیا بن جائے گا؟ قلب سلیم کا مالک بنے گا۔ اور یہ قلب سلیم جب کا مالک بنے گا تو ہوگا کیا؟ اثر کیا ہوگا؟ وہ خالق کائنات نے قرآن میں ذکر کیا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ بھلے ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن مال و اولاد و پیسہ و مقام و شہرت ہو، یہ جتنے تعلقات اور روابط ہیں، کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہوگا۔ وہاں پہ جو انسان کی مدد کے لیے آگے بڑھے گا وہ کون ہوگا؟ قلب سلیم۔ قلب سلیم کو یہیں سے لے کر جانا ہے۔ اگر قلب سلیم کے حامل بنے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ آپ کے زندگی روح ہے، ریحان ہے، جنت نعیم ہے کہ متکئین علی رفرف وعبقری حسان۔ اب وہ سورہ رحمان کی جو آیات ہے کہ وہ یہ ساری نعمتیں کس کے سائے میں آگے بڑھیں گی؟ قلب سلیم کے سائے میں آگے بڑھیں گی۔ بس قلب سلیم یعنی جو محفوظ ہو، سالم ہو، عقیدے کی منزل پہ بھی، عمل کی منزل پہ بھی۔ راکب کہہ سکتے ہیں، مرکب کہہ سکتے ہیں اس کو؟ نہ، یہ نہیں، یہ خود وہ سوار ہے، یہ راکب ہے، مرکب نہیں ہے۔ خوب، اب سوال یہ تھا کہ فؤاد کا کام بھی تھا ادراک، قلب کا کام ہے دونوں، ادراک بھی ہے، عمل بھی ہے۔ تو پھر اس اعتبار سے فؤاد اور قلب میں کیا فرق ہے؟ اس لیے آپ جا کر دیکھیں جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے کہا کہ اس اعتبار سے یہ تعبیر تسامحی ہے۔ فؤاد کا کام صرف ادراک ہے، قلب کے دونوں کام ہیں۔ اس اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ قلب عام ہے، فؤاد خاص ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فؤاد ایک شعبہ ہے قلب کا۔ جس طرح عرض کیا تھا کہ فؤاد کے 5 شعبے ہیں، ادراک کرنا اس کا کام ہے، پھر فؤاد اپنی منزل پہ قلب کے لیے ابزار اور وسیلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی قلب بھی جو ادراک کی منزل پہ آتا ہے تو وہ فؤاد کے ذریعے ادراک کو حاصل کرتا ہے۔ جس طرح فرض کریں مثلا دیکھتا کون ہے؟ انسان۔ آنکھ کیا ہے؟ آنکھ بھی دیکھتی ہے، لیکن آنکھ کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ بس یہی دیکھنا کبھی آنکھ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کبھی انسان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہ مرتبہ طولی میں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ آنکھ انسان کے مقابلے میں ہوتی، نہ، دیکھتا انسان ہے، آنکھ کو ذریعہ بناتا ہے۔ بھلے ادراک قلب ہی کرتا ہے لیکن ذریعہ کس کا ہوتا ہے؟ فؤاد۔ بس فؤاد کے ذریعے قلب منزل ادراک پہ پہنچتی ہے۔ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادراک فؤاد کا بھی کام ہے، اور ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادراک کس کا کام ہے؟ قلب کا بھی کام ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا مقام عمل میں جب آتے ہیں تو قلب سلیم کا مالک بن سکتا ہے، قلب منیب کا مالک بن سکتا ہے۔ اگر معرفت کے میدان میں آتا ہے تو معرفت اور ادراک کا ذریعہ وہی فؤاد بنے گا۔ اور یہ فؤاد کیا ہے؟ یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے قلب کے لیے، یعنی اس کا آلہ ہے۔ اس آلے کے ذریعے قلب اپنے آپ کو منزل ادراک پہ پہنچاتی ہے۔ یہ کہیں دوسرا نام ہے، صحیح نہیں ہے؟ جی، قلب کا دوسرا نام ہے یہ؟ نہ، اس کا ایک شعبہ ہے۔ ایک مطلب اور رہ گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک تعبیر ہے قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے، صدر۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یا صدور، یا صدور اس کی جمع بھی استعمال ہوئی ہے، شرح صدر بھی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، وہ باقی بھی ہیں، تاکہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، ان کے دل نابینا ہیں۔ کون سے دل کا؟ جو صدور کے اندر ہے۔ دیکھیں ایک تشبیہ ہے، بدن کے لیے قلب کون سا ہوتا ہے؟ جو خون کو پمپ کرتا ہے نا، پہنچاتا ہے۔ خوب، یہ قلب کو ایک مقام چاہیے، وہ مقام اگر محفوظ ہوا اور اس کے اندر یہ گنجائش اور ظرفیت ہوئی کہ یہ دل یہ جو مادی ہے اپنی ایکٹیویٹیز کو وہاں پہ آسانی سے انجام دے سکے، وہ جس جگہ پہ قرار پاتا ہے اس جگہ کو صدر کہا جاتا ہے، اردو میں ہم سینہ کہتے ہیں۔ خوب، اس ظاہری دل کا جو مقام ہے وہ سینہ ہے۔ تو سینے میں ایک میں کیا ہے؟ بڑی خوبصورت ہیں خداوند عالم کی یہ تخلیق کے ذرائع، واقعی ان پہ غور کرنا چاہیے۔ خوب، آپ جا کر دیکھیں سائڈ پہ ہوتا ہے نا، اور سینے کے اندر ہوتا ہے، سینے کے اوپر کیا ہوتی ہیں؟ ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کے اوپر گوشت ہے، اور ان ہڈیوں کے اندر ایک خوبصورت جگہ خالق کائنات نے معین کی ہوئی ہے، اور اس جگہ کے اندر یہ محفوظ رہ کے اپنی ساری ایکٹیویٹیز انجام دیتا ہے۔
وہ اگر یہ سینہ پس جائے دل ختم، خود دل ختم ہو جائے گا، غیر محفوظ ہو جائے گا یعنی۔ غیر محفوظ ہے۔ خب بس اگر اس کو ایک ایسا مقام چاہیے جس مقام میں یہ رہ کر اپنے سارے کام انجام دے سکے، قرار مکین کی طرح استاد، قرار مکین کی طرح، لیکن وہ قرار مکین ہو رہی ہے، اور یہ صرف محفوظ رہے گا، قرار مکین میں نشو و نما پائے گا۔ فرق یہ آ جائے گا کہ نطفہ جب قرار مکین میں ہوتا ہے خود نشو و نما پاتا ہے، لیکن یہاں پہ جو اس کو مقام چاہیے فقط اپنی جگہ محفوظ بنانے کے لیے کہ یہاں پہ رہے اور اپنے کام کو انجام دیتا رہے، کام کرنے کے لیے۔ وہ روح کے لیے بھی قلب ہے جس کا کام کیا ہے؟ ادراک کرنا ہے۔ وہ یہ ادراک کہاں پہ کرے گا؟ وہ ادراک کے لیے اس کو صدر چاہیے، اور جن کے ہاں صدر نہیں ہوتا ان کی یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، تحفظ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ شرع صدر چاہیے۔ شرع صدر کیوں چاہیے؟ خوب مصیبتیں آئیں گی، برداشت کرنا ہے، خوب شرع صدر نہیں ہوگا برداشت نہیں کرو گے۔ مصائب آئیں گے، مصائب کو برداشت کرنے کے لیے صدر چاہیے، وہ جب صدر نہیں ہوگا تو کچھ بھی انسان انجام نہیں دے سکتا نا۔ بعض لوگ ہیں جن کے اندر ذرہ برابر حوصلہ نہیں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا، ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں فوراً لڑائی پہ اتر جاتے ہیں، یعنی اصلاً جگہ نہیں ہے۔ جب جگہ نہیں ہے تو قلب کیا ہے؟ وہ قلب منزل سلیم پہ نہیں پہنچ پاتا ہے، لہٰذا ان کی زندگی دیکھیں اس طرح آپ کی زندگی ہوتی ہے۔ بس قلب کو ایک ظرف چاہیے، اس ظرف کو کہا جاتا ہے صدر۔ وہ سینہ اگر گشادہ ہو تو جتنا گشادہ ہوگا اتنی تحمل کی کیپیسٹی اس انسان کے پاس زیادہ ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دعا میں بھی رب اشرح لی صدری، شرع صدر چاہیے۔ وہ شرع صدر کیا کرے گا؟ خود تحمل زیادہ ہو جاتا ہے انسان کا۔ اب پتہ چلتا ہے کہ جن کے ہاں شرع صدر بہت زیادہ تھا انہوں نے جب مصائب کا سامنا کیا بڑی آسانی سے اتنی بڑی مشکلات تحمل کر لیں۔ وہ میدان کربلا معمولی میدان نہیں تھا۔ وہ ایک شرع صدر دیکھیں سید الشہداء کا، سید الشہداء کا شرع صدر کتنا تھا؟ وہی شرع صدر پتہ چلتا اس مصیبت سے اندازہ لگا۔ خوب اس کے بعد جو وارث ہے حسینیت بنی اور شہداء کا پیغام آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے تیار ہوئی، اس کے شرع صدر کی کیا کیفیت تھی؟ وہ عجیب ہے، انسان تصور کرتا ہے تو سانس گھٹتی ہے انسان کی۔ وہ ایسا شرع صدر کہاں سے تلاش کرو گے؟ اتنی مصیبتوں کے باوجود پورا قافلہ لے کے جا رہی ہیں، اور اس مصیبت کے عالم میں بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہے، جس کے لیے شاید ترین جملہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ لا تنسینی من صلاۃ اللیل۔ اس عالم میں بھی نماز شب قضا نہ ہو معنی رکھتا ہے۔ یہ نماز شب کے یہ شرع صدر نہ ہو ممکن ہی نہیں ہے، قلب سلیم بن جائے۔ اور جب پھر دشمن آتا ہے زخم زبان لگانے کے لیے کہ حل رأیت صنع اللہ فی کے، دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ فوراً بیوی نے پلٹ کر جملہ کہا کہ ما رأیت الا، یہ جمیل نظر آتا ہے۔ کیوں؟ وہ جب خدا کے لیے سارا جمیل نظر آتا ہے۔ یہ شرع صدر چاہیے۔ اگر یہ شرع صدر نہ ہو وہ قلب کو سلم نہیں ملتا، قلب کو حفاظت نہیں ملتی، قلب کو بقا نہیں ملتی، قلب اپنی ایکٹیویٹیز انجام نہیں دے سکتا ہے۔ بس وہ صدر یا صدور وہ ظرف بنتا ہے کس کے لیے؟ قلب اور فؤاد کے لیے، قلب اور فؤاد دونوں کے لیے۔ قلب اور فؤاد جہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز کو انجام دے سکیں گی اس مقام کو صدر یا صدور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ جن کا شرع صدر زیادہ ہوگا ان کا قلب سلیم بھی ہوگا، منیب بھی ہوگا اور متیم بھی ہوگا۔ قلب متیم کے لیے میں نے عمدن اعراض کیا ہے کہ اس کو بھی بیان نہ کروں، اگر کسی اور موقع پہ ہوا اشارہ کریں گے وہاں پہ۔ قلب متیم ہوتا کیا ہے؟ فعلاً ایک نام کی حد تک رکھیں وہ کون سی خصوصیات ہیں، چونکہ نہیں معلوم کیسے ان خصوصیات کو ذکر کریں اور پھر مطلب نکل جائے گا۔ بس ابھی تک کتنے شعبے بیان ہوئے؟ نفس، عقل، فؤاد، قلب۔ یہ چار شعبے اساسی ہیں فطرت کے۔ پانچواں کیا ہے؟ کہتے ہیں روح۔ یہ روح کیا ہے؟ کہ یہی آپ کی حقیقت ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی روح سے ہے۔ لہٰذا ایک سطحی سا جملہ ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ کیا کہ ہر چیز کو انسان منسوب کرتا ہے کسی اور ذات کی طرف، تو جس ذات کی طرف منسوب کر رہا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ یعنی منسوب اور منسوب الیہ میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یقیناً فرق ہوتا ہے۔ ایک منسوب ہے یہ جس کو نسبت دی جا رہی ہے،
اور ایک وہ ہے جس کی طرف نسبت دی. آپ کہتے ہیں زید عالم، عالم منصوب ہے اور زید منصوب الیہ ہے، اس لیے زید الگ ہے عالم الگ ہے، دو حقیقتیں الگ الگ. جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں میں اور میری، میری کیا ہے یہ منصوب ہے اور میں کیا ہے منصوب الیہ ہے. تو یہاں پہ آپ سارے اعضاء کے بارے میں سوال کریں، ہر ایک کو الگ الگ کر کے. آپ کہتے ہیں گھر میرا ہے، کتاب میری ہے، لباس میرا ہے. آپ کبھی نہیں کہتے میں لباس ہوں، میں گھر ہوں، میں کتاب ہوں، میں گاڑی ہوں، یہ نہیں کہتے ہیں. خوب یہی سوال آپ پورے اعضاء بدنی کے ساتھ تکرار کریں، وہ ہر ایک چیز کے بارے میں سوال کریں. ہاتھ کس کا ہے؟ آنکھیں، وہ یہ سارا نظام آپ کہتے ہیں میرا ہے، وہ میں کہاں ہے؟ یہ تو نہیں ملتا. ہاں یہی نہیں ملتا ہے. ان سب کو میں کی طرف منسوب کر دیں. جس کی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں اسی کو روح انسانی کہا جاتا ہے، کہ جس سے ہماری حقیقت بنتی. روح کو روح کیوں کہتے ہیں؟ اس کا معنی، اس کا مادہ کیا ہے؟ روح، روح کا معنی کیا ہے؟ لطیف نہ تعریف نہیں، معنی. کہا روح و ریحان. روح یا ریحان کا معنی کیا ہے؟ راحت. خوشبو کو بھی روح اس لیے کرتے ہیں کہ انسان جب سونگھتا ہے آرام ملتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے. صبح کے وقت کو روح اور ریحان، ہاں وہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی، عجیب ہے خدا کا نظام، جتنا بھی مریض تڑپ رہا ہوتا ہے، کرب میں مبتلا ہوتا ہے، جیسے ہی طلوع فجر کا ٹائم ہوتا ہے راحت ہو جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے. اور اس کو نیند کی وجہ سے آتی ہے. بھلے خوب یہ راحت، روح راحت سے ہے. راحت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اطمینان محض کی منزل پہ آ جانا. روح کو روح کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو ان تمام تر مصیبتوں سے آزاد ہو جاتا ہے. بس روح کی تعبیر کب کریں گے؟ موت کے بعد. پہلے موت کے بعد، جب استراحت مطلق پہ انسان پہنچ جائے وہ روح انسانی کہلائے گی. خوب بارگاہ الہی میں کون جائے گا؟ روح انسانی جائے گی. اگرچہ وہاں پہ اب تعبیریں مختلف ہیں، اسی لیے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. یہ نہیں کہا کہ ذائقہ کل روح ذائقۃ الموت، نہ، ذائقہ نفس کے لیے ہے اور اس ذائقے کے بعد جو مقام ہے وہ روح کے لیے ہے. جنت روح کے لیے ہے، جہنم ہو روح کے لیے، برزخ روح کے لیے، محشر روح کے لیے، مراتب روح کے لیے، یا وہ درکات جہنم کے وہ سارے روح کے لیے. بس روح کیا ہے؟ جب تمام چیزوں سے آزاد ہو جائے اور وہ ساری ایکٹیویٹیز جو بدن کے ساتھ انجام دے رہا تھا، تفکرات کی دنیا میں، عمل کی دنیا میں، جب سب سے الگ ہو جاتا ہے روح مطلق پہ فائز ہو جاتا ہے. اب ایک سوال یہ باقی ہے کہ انشاءاللہ اگر کسی اور فرصت میں موقع ملا تو اس کو زیادہ واضح کیا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ آیا معرفت اور عمل دونوں سے رابطہ اس کا منقطع ہو جاتا ہے یا نہ فقط ایک چیز سے اس کا رابطہ منقطع ہوتا ہے؟ ایک چیز سے نا سر، اور وہ کون سا ہے؟ عمل. عمل منقطع ہو جاتا ہے لیکن معرفت کا رابطہ انسان پہ بند نہیں ہوتا. بعد میں عمل ایصال بھی تو ہوتا ہے. جگہ بعد میں عمل اس کے لیے ایصال تو ہوتا ہے. ہاں وہ جو ہوتا ہے وہ انشاءاللہ بعد میں، وہ کیسے ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ وہ آج یہ کرنا تھا کہ عمل خود اس کا منقطع ہو گیا ہے. جب عمل منقطع ہوا ہے تو علم کی دنیا کیا، معرفت کی دنیا کا، وہ بند نہیں ہوتا ہے. اور یہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کی ذات اصلی جو چیز تشکیل دیتی وہ علم اور معرفت ہے. سر عقیدہ کہہ سکتے ہیں؟ عقیدہ پہلے، عقیدہ بھی ہے، عقیدہ اسی کا وہ ہے. لہذا عقیدے کا دروازہ بند نہیں ہوتا، علم اور معرفت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اگرچہ عمل کا رابطہ اس کا بند ہو جاتا ہے. اور عمل کے نتیجے میں ہی بہت زیادہ سختیاں ہیں، علم میں اتنی سختی نہیں ہوتی. البتہ اگر علم کے میدان میں آئیں، اگر وہ علم کے میدان میں نہ آئیں تو بھلے بہت زیادہ سختی ہیں. روح کیا ہے کہ جب یہ ساری ایکٹیویٹیز، سارے کام، سارے مشغلے اس کے جب منقطع ہوتے ہیں روح انسانی ہوتی ہے. خوب یہ روح انسانی بنے گی کیسے؟ خوب عرض کیا تھا، جیسا نفس ہوگا، جیسا عقل ہوگا، جیسا فؤاد ہوگا، جیسا قلب ہوگا، اس کا خلاصہ کیا ہوگا؟ روح ہوگا. خوب یہ کام کیسے کر رہے ہیں؟ اسی سے روح تشکیل پا رہی ہے. یعنی ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ روح کے خالق بھی ہم
خالق نہ عرض کیا تھا، خالق آپ اللہ روح ہے کے استاد۔ خالق اللہ ہے، آپ کیا کریں گے؟ سنوار رہے ہیں، اسی لیے عرض کیا تھا ایک کلمہ خلق، عدم سے وجود میں لانا، مصور کہہ سکتے ہیں۔ بلے عدم سے وجود میں لانا یہ اللہ کا کام ہے۔ ٹھیک خوب، اس کو سنوارنا آپ کا کام ہے۔ سنوارنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ 4 شعبے آپ کے ہاتھ میں ہیں، نفس آپ کا ہے، عقل آپ کی ہے، فؤاد آپ کا ہے، قلب آپ کا ہے۔ خوب، ان 4 ذرائع کے ساتھ اس فطرت کو جو آپ سنواریں گے، جیسی فطرت سنورے گی ویسے آپ کی روح بنے گی۔ اب وہ روح آپ نے خود اس کو سنوارا ہے، وہ کیسے سنوارا ہے؟ وہ جس طرح سے سنوارا ہوگا وہی آپ کو پیش کر دی جائے گی۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، نفس کا کام تھا عمل کرنا، وہ یہ نفس نے عمل کیا، عمل کرنے کے بعد روح بن گئی، روح بننے کے بعد کیا ہوگا؟ کہ قیامت کے دن جب پہنچیں گے تو ہم آپ کو پیش کر دیں گے کہ ہاں آپ کے نفس نے یہ بنایا تھا، یہ تصویر بنا کر لائے ہو، اور یہ تصویر بنانے کے بعد یہ آپ کی اپنی ہے۔ خوب، جس طرح سے بنائے گی ویسے ہی پروان چڑھے گی۔ خوب، یہ مختصر سا وہ ایک سلسلہ تھا کہ جس کو عرض کیا کہ یہ 5 مراتب جو فطرت کے تھے، وہ البتہ انتہائی اختصار کے ساتھ، ابھی اگر ہم قلب میں صرف اس کی گستردہ باز کو شروع کریں، جو قرآن نے ذکر کی ہے کہ اس کی بیماریاں کیا ہیں اور پھر ان کے مراتب کیا ہیں، کہاں کہاں سے وجود میں آتے ہیں، تو پھر تقریباً 1 سال 1.5 سال چاہیے کہ ان آیات کو صحیح سے انسان بیان کرے، اور پھر پتہ چلے کہ رین کیا ہے، زید کیا ہے، قاسیہ کیا ہے، ہجارہ کیا ہے، اور یہ جو بیماریاں قرآن نے ذکر کی ہیں، کہ انشاءاللہ کسی اور فرصت میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی